ادب کے ساتھ آتا ہے۔ جج بیٹھے ہوں ذرا اندازہ تو لگاؤ، آج سرکار غوث اعظم کی مجلس میں آپ آ کے بیٹھے ہو، مجرم کی حیثیت سے بیٹھے ہو، ادب و احترام کے ساتھ بیٹھو، اور اس احترام کے ساتھ بیٹھو اور یہ پکارتے رہو، یہ غوث اعظم زمانے والے جب جب آپ کے در پہ آئے ہیں کبھی کوئی خالی ہاتھ واپس پلٹ کر نہیں گئے ہیں، مجرم بن کر آیا ہے، نگاہ ولایت سے آپ نے دیکھا ہے، چور کو بھی ولی بنا دیا ہے، جو کہیں کا نہیں تھا اسے بھی لائق تر بنا دیا ہے۔ غوث اعظم آپ کی بارگاہ نرالی بارگاہ ہے، اسی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مجرم کی حیثیت سے آیا ہوں، گنہگار کی حیثیت سے آیا ہوں، ہم تو اس لائق نہیں کہ تیری بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں، لیکن اے میرے غوث آپ نے چاہ لیا کہ ہم گناہگار بیٹھ کر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں، آ گئے ہیں۔ ادب کا طریقہ بھی ہمیں معلوم نہیں، احترام کا سلیقہ بھی ہمیں معلوم نہیں، لیکن آپ ہو کہ کرم پہ کرم فرماتے ہو، رحم پہ رحم فرماتے ہو۔ اے غوث اعظم آپ کی ذات تو اتنی نرالی ہے کہ جب آپ کی بارگاہ میں کوئی مانگنے آتا ہے جو اپنی زبان سے مانگتا ہے آپ اسے بھی عطا کرتے ہو، دل میں جو لے کے آتا ہے دل پر کے آپ اسے بھی عطا کرتے ہو۔ ارے با نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا کانفرنس، علامہ صدام حسین صاحب جامع، کیا کہنا ہے بھائی؟ اسی احترام کے ساتھ بیٹھیں، سرکار سیدنا غوث اعظم کے جانب لو لگا کر بیٹھیں، اور امید جو دیکھتے ہیں امید بھری نگاہ سے کوئی جب کسی کے جانب دیکھتا ہے تو وہ نوازتا ہے، لیکن دنیا کا ایک معمول ہے کہ جب کوئی کسی کو نوازتا ہے نا تو ہزار بار تفتیش کرتا ہے، ہزار بار وہ پوچھتا ہے، سوالات پہ سوالات کرتے ہیں، لیکن میرے غوث اعظم کی تو وہ شان ہے کہ جب کوئی سرکار غوث اعظم سے مانگتا ہے اگر اس کی ادا کو سرکار غوث اعظم پسند فرما لیتے تو تفتیش نہیں کرتے، اور پھر غوث اعظم جب نوازتے تو گن کے نہیں دیتے۔ اللہ نے غوث اعظم کو اتنا اختیار دیا کہ جب غوث اعظم کسی کو دیتے نا تو گن کے نہیں بے حساب عطا کر دیتے۔ کیا کہنے بہت اچھے، مجمع سے بھی ناراض ہو جائے، مجمع سے جی۔ بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرو، انہی کے جانب لو لگائے رہو، اس مجلس میں جب تک بیٹھے رہو رب کی پاکی بیان کرتے رہو، وحدہ لا شریک کی کبریائی بیان کرتے رہو۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ قرآن کی ایک آیت پڑھی، اللہ سے ڈرو، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ پہلے اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے، وہی رب ہے جس نے کائنات کی تخلیق فرمایا، اسی رب سے ڈرنے کا حکم ہے جس نے کائنات کی تخلیق فرمائی ہے، جس نے ندیوں کی تخلیق فرمائی ہے، جس نے سمندر کی تخلیق فرمائی ہے، جس نے بحر و بر کی تخلیق فرمائی ہے، جس نے برگ و ثمر کی تخلیق فرمائی ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ تنہا خالق ہے، وہ تنہا مالک ہے، اس کی ملکیت میں کوئی ساجی نہیں، وہ تنہا مالک ہے، وہ تنہا خالق ہے، وہ چاہتا ہے تو کائنات کا نظام چلتا ہے، وہ چاہتا ہے تو کائنات کا دستور چلتا ہے، وہ چاہتا ہے ہوا چلتی ہے، وہ چاہتا ہے زمین سبزہ اگاتی ہے، وہ چاہتا ہے ہواؤں میں خوشبو آتی ہے، وہ چاہتا ہے انسان سانسیں لیتا ہے۔ بھائی صاحب ہلکا ایک کو کم کر دیجئے، وہ اللہ ہے، وہ خالق کل ہے، وہ مالک کل ہے، اسی کے چاہنے سے کائنات کا نظام چلتا ہے۔
ہے جب وہ چاہتا ہے ہوائیں چلتی ہیں، جب وہ چاہتا ہے ہوا رک جاتی ہے، جب وہ چاہتا ہے کائنات کا سسٹم چلتا ہے، جب وہ چاہتا ہے انسان کھانا کھاتا ہے، جب وہ چاہتا ہے انسان کو پانی دیتا ہے۔ انسان لاکھ چاہ لے، انسان اپنے چاہنے سے کچھ نہیں کر سکتا ہے، انسان اپنے اعتبار سے کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے تب انسان کچھ کر پاتا ہے۔ انسان اپنی مرضی سے کھا بھی نہیں پاتا ہے، انسان اپنی مرضی سے پی بھی نہیں پاتا ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے دانا بھی ہوتا ہے، پانی بھی ہوتا ہے، دانا بھی موجود ہے، پانی بھی موجود ہے۔ انسان کھانا چاہتا ہے، دیکھنے والوں نے دیکھا ہے ایک دانا بھی اپنے حلق سے نیچے نہیں اتار پاتا ہے۔ اللہ نہ چاہے پانی موجود ہوتا ہے، انسان پینا چاہتا ہے، بون بھی ایک بون بھی حلق سے نیچے نہیں اتار پاتا ہے۔ یعنی اللہ کے چاہنے سے سب کچھ ہوتا ہے۔ پھر اللہ نے بندوں کو اختیار دیا ہے، پھر اللہ نے بندوں کو اختیار دیا ہے کہ بندہ چاہے نیکی کرے، بندہ چاہے بدی کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی رہبری کے لیے، انسانوں کو سیدھی راہ چلانے کے لیے، اللہ نے انسانوں کی رہبری کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء دین کو مبعوث فرمایا ہے۔ کبھی آدم کی شکل میں، کبھی نوح کے شکل میں، کبھی شیش کی شکل میں، کبھی زکریا کی شکل میں، کبھی لوط کی شکل میں، کم و بیش 1,24,000 انبیاء دین انسانوں کی رہبری کے لیے آئے ہیں۔ ذرا توجہ کے ساتھ سنیے، اللہ چاہتا ہے تو کائنات کا نظام چلتا ہے، لیکن دیکھو تو ذرا آج ہم اللہ نے کچھ اختیارات دیے ہیں، اپنی مرضی کا کام کرنے لگے ہیں، اپنے حساب سے زندگی جینے لگے ہیں، اپنے حساب سے اپنے طور طریقے سے زندگی جینے لگے ہیں۔ وہ طریقہ جن طریقوں کو انبیاء نے دیا تھا، جو طریقہ پیارے آقا نے ہمیں دیا تھا، جو طریقہ سرکار غوث اعظم نے ہمیں عطا کیا تھا، ان طریقوں کو ہم بھلا چکے ہیں، ان راستوں کو ہم کھو چکے ہیں، وہ سلیقہ ہم بھول چکے ہیں۔ آج ہم اپنی مرضی کی زندگی جی رہے ہیں۔ جبھی تو میں کہنا چاہتا ہوں اے مسلمانوں، عالم آتا، خطیب آتا، نقیب آتا، وہ ہر وقت آپ سے کہتا ہے اس رب سے ڈرو جس کے چاہنے سے سب کچھ ہوتا ہے، اس رب سے ڈرو جو تمہیں روزی دیتا ہے، جو تمہیں کھلاتا پلاتا ہے، جو تمہیں سانسیں دیتا ہے، جس کے چاہنے سے ہوا چلتی ہے۔ جب آپ بارہا سنتے ہو مومن کا ایمان بھی ہے کہ اللہ کے چاہنے سے ہی کائنات کا نظام چلتا ہے۔ بندہ لاکھ چاہ لے، بندے کی مرضی سے کچھ نہیں ہوتا، کائنات میں وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ صدام حسین صاحب جامی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کیا کہنے بھائی، بہت اچھے۔ آپ جان رہے ہو، علماء کی زبانی بارہا سن رہے ہو، اور یہ جان رہے ہو کہ وہ خالق کے کل ہے، وہ مالک کے کل ہے، اسی کے چاہنے سے سب کچھ ہوتا ہے۔ تو اب کسی کی بات ہم نہ مانیں گے، ہم وہی کام کریں گے جس سے میرا رب راضی ہوتا ہو، جس سے اللہ کے حبیب راضی ہوتے ہوں، جس سے صحابہ راضی ہوتے ہوں، جس سے اللہ کے اولیاء راضی ہوتے ہوں۔ اب ہم وہ کام نہ کریں گے جس سے ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے۔ اے مومنو، جب بھی کوئی کام کرو دیکھ لو اس میں رب کی رضا ہے کہ نہیں۔ کائنات کے لوگ روٹتے ہیں تو روٹ جائیں، دنیا والے روٹتے ہیں تو روٹ جائیں، دنیا والے ہم سے روٹتے ہیں خفا ہوتے ہیں، ہو جائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم زندگی اس طرز پر جیئیں گے کہ ہم سے ہمارا اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے رسول راضی ہو جائے۔ یہی تو ہے مومنوں کی شان، یہی ہوتی ہے۔ اللہ نے ڈرنے کا حکم دیا کہ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آج خشیت الہی ہمارے سینے میں ہے، ذرا سینے پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ، خشیت الہی ہمارے سینے میں ہے جیسا اللہ سے ہمیں ڈرنا چاہیے؟ کیا کما حقہ ہم اللہ سے ڈر رہے ہیں؟ اللہ سے خوف ہے، اللہ کا خوف ہمارے اندر ہے۔ اگر رب کی خشیت ہمارے سینے میں موجود ہوتی، وقت نماز پر ہم نماز پڑھنے کے لیے مسجد ضرور جاتے۔ اگر اللہ کا خوف ہوتا ہم اپنی زبان سے کسی کے لیے برے الفاظ نہ نکالتے۔ اگر اللہ کا ڈر ہوتا ہماری زبان پہ گالیاں نہ ہوتی۔ اگر اللہ کا خوف ہوتا
ہمارے اندر تو ہم اپنی زبان سے کسی کی برائی نہ کرتے. اگر خشیت الہی ہمارے اندر ہوتی, اللہ کا ڈر ہوتا, ہم ویسی زندگی جیتے جیسے صحابہ نے زندگی جی ہے, جیسے اولیاء اللہ نے زندگی جی ہے. لیکن دیکھیے تو آج کتنی تبدیلی ہمارے اندر آ گئی ہے. توجہ کے ساتھ میری باتوں کو سنیے. خشیت الہی ہمارے اندر نہیں ہے, اللہ کا خوف ہمارے اندر نہیں ہے. آج کی تاریخ میں بھی اگر اللہ کا ڈر دیکھنا ہو تو دیکھ فلسطین کے وادیوں میں, دیکھ عرض فلسطین میں جسے مقدس زمین کہا گیا ہے, جسے عرض مقدس کہا گیا ہے. ہندوستان کو عرض مقدس نہیں کہا گیا ہے, اسی طرح سے امریکہ کو عرض مقدس نہیں کہا گیا ہے, یمن کو عرض مقدس نہیں کہا گیا ہے, لیکن شام کو عرض مقدس کہا گیا ہے, فلسطین کو عرض مقدس کہا گیا ہے. ان وادیوں کو عرض مقدس کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ وہاں پہ انبیاء کا آنا جانا ہوتا تھا. وہ اتنی مقدس زمینیں ہیں کہ ان زمینوں میں اللہ کی نشانیاں ہیں. وہاں انبیاء کثرت سے آتے جاتے تھے. ذرا دیکھیے تو وہ کتنی پاک زمین ہے. آج ہمارے اندر خشیت الہی نہیں ہے. خشیت الہی آج کے زمانے میں اگر کسی کے اندر ہے تو ذرا دیکھتے کیوں نہیں عرض مقدس کے جانب. وہاں پہ جب آپ دیکھو گے چھوٹے چھوٹے بچے تو ضرور ہوتے ہیں, کب بم آ کے گر جائے, کب روح قفس انصری سے پرواز کر جائے, کب روح جسد خاکی سے پرواز کر جائے, اس کا پتہ بھی نہیں ہے. بموں کا بوچھار ہے, میزائلوں کا بوچھار ہے, ہر طرح سے حملہ ہو رہا ہے. لیکن باہر حوصلے والے, باہر فرزندان توحید, حملہ پہ حملہ ہو رہا ہے. کرتے ہوئے بچوں کو بھی دیکھ رہے ہیں, اپنی جوانی کو لوٹتے ہوئے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں, اپنوں کی جوانی لوٹتے ہوئے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں. وہ مائیں جو اپنے شہزادوں کو کھو رہی ہے, ذرا اندازہ تو لگاؤ کون ایسی ماں ہوگی جو اپنے شہزادے کو اپنے گود میں نہیں کھلانا چاہتی ہے. ہر ماں چاہتی ہے کہ ہم اپنے شہزادے کو گود میں کھلائیں, ہر ماں چاہتی ہے کہ ہمارا شہزادہ ہمارا قریب رہے. لیکن فلسطین میں بسنے والی ہماری ماں بہنیں عرض مقدس کی حفاظت جو کر رہی ہیں, جو بیت المقدس کی بڑی جرات کے ساتھ حفاظت کر رہی ہیں, وہ بھی مائیں ہیں. اللہ نے ان کے سینے میں بھی اولادوں کے لیے محبت دی ہے, اللہ نے ان کے دلوں میں بھی بچوں کے لیے محبت دی ہے. لیکن ذرا دیکھ تو ان کا ایمان, ذرا دیکھ تو ان کے اندر خشیت الہی. میزائل پہ میزائل, بم پہ بم, لیکن دیکھو تو ذرا ان کے حوصلے کو. کبھی بھی دنیاوی طاقتوں سے جب ڈرنے کی بات آتی ہے, وہی فلسطین کی وادیوں میں سیدہ فاطمہ کی کنیزیں پردے میں باہر آتی ہیں, کہتی ہیں کہ ہم عسکری قوتوں سے نہیں ڈر رہے ہیں, ہم عالمی قوتوں سے نہیں ڈر رہے ہیں. اس لیے کہ جو عالمی قوتوں سے ڈرا کرتے ہیں وہ ڈرنے والے کسی اور کی پوجا کرنے والے ہوں گے, کسی اور کے پرستش کرنے والے ہوں گے. ہم تو اللہ کی پرستش کرنے والے ہیں, ہم تو ایک خدا کو ماننے والے ہیں. جو ایک خدا کو ماننے والا ہوتا ہے, جو ایک خدا سے ڈرنے والا ہوتا ہے, زمانے کی کسی طاقت سے وہ نہ کل ڈرا ہے نہ دنیا میں کبھی ڈرے. بات ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. فلسطین کی وادی, عرض فلسطین کو دیکھیے, ان وادیوں پہ نظر اٹھا کر دیکھیے, وہاں بسنے والے کیسے عزم والے ہیں, وہاں بسنے والے کیسے حوصلے والے ہیں, کتنے ہمت والے ہیں. ذرا دیکھیے تو اپنے بچوں کی لاش کو اپنے گود میں اٹھا اٹھا کے لوگ جا رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا وہ بھیاوہ اور بھیانک منظر کو ٹی وی اسکرین کے ذریعے. ذرا دیکھیے تو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں, ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. لیکن ایمان پہ ثابت قدم رکھ کے دنیا والوں کو یہ پیغام دے دیا ہے, دنیا والوں کو یہ سبق دے دیا ہے کہ اگر ڈرا کر تم ہمیں مٹانا چاہتے ہو, اسلام کو مٹانا چاہتے ہو, تو اسلام کی تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھ لو. جب 313 تھے بدر میں تب اسلام نہ مٹا, حنین میں کم تعداد میں تھے, اسلام نہ مٹا. بغداد کی زمین پر لوگوں نے خوب دیکھا تھا, فرزندان توحید کے سروں سے میناریں بنائے گئے تھے, تب لوگوں نے یہ جان لیا تھا کہ اسلام مٹ چکا ہے, اسلام کا وجود خطرے میں آ چکا ہے. لیکن جب دنیا والوں نے حملہ کر کے دیکھا, نسل کشی کر کے دیکھا, پھر بھی اسلام کا جھنڈا لہراتا دیکھا, تب دنیا والے سوچنے پہ مجبور ہو گئے, یہ کیسا مذہب ہے جتنے ہم اس کی شاخوں کو کاٹتے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کی جڑوں میں اتنی ہی مضبوطی آتی جاتی ہے, وہ دنیا میں اتنی مضبوطی کے
ساتھ ویسے ہی پھیلتا جاتا ہے۔ وہ ایمان ہے جس کی جھلکیاں آپ فلسطین کی وادیوں میں دیکھ سکتے ہیں، جس کی جھلکیاں آپ ارض مقدس میں دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیے تو کیسا ایمان ہے۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا حملہ پہ حملہ ہو رہا ہے لیکن کسی نے مدد کی بھیک نہیں مانگی ہے کافروں سے کسی نے مدد کی بھیک نہیں مانی ہے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی کسی پہ حملہ آور ہوتا ہے، جب کوئی کسی کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتا ہے، لوگ اس سے کرم کی بھیک مانگتے ہیں، لوگ اس سے رحم کی بھیک مانگتے ہیں۔ مظلومین آ کے قدموں کو چومنے لگتے ہیں کہ ہم پہ رحم کیجئے، ہم پہ کرم کیجئے، ہمیں معاف کر دیجئے۔ لیکن اہل فلسطین نے کرم کی بھیک نہ صہیونیوں سے نہ صلیبیوں سے مانگا اور یہ کر کے بتا دیا دنیا والوں کو کہ دیکھ ہم محمد عربی کے غلام ہیں۔ ارے ہم تم سے کرم کی بھیک کیا مانگے، ہم تو اس نبی کے غلام ہیں جن کے کرم سے کائنات پلا کرتی ہے۔ ہم تم سے کرم کی بھیک کیا مانگے، ہم تو اس نبی کے غلام ہیں جن کے رحم سے جن کے کرم سے یہ کائنات پلا کر رہی ہے۔ کیا بات ہے، پل رہے ہیں، ہم اس نبی کے غلام ہیں۔ لیکن دیکھیے تو ذرا ہم میں کتنی کمزوری آ گئی ہے۔ الاقصی کی حفاظت کے لیے وہ آگے بڑھ رہے ہیں، بچوں کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن آج ہمارے محلے میں ہماری مسجدیں ہیں، آذان دینے والا مؤذن آذان پکار رہا ہے۔ کتنی کمزوری آ گئی ہے ہمارے اندر، خشیت الہی میں کتنی کمزوری آئی ہے۔ اگر اللہ کا خوف ہوتا لبیک کہتے ہوئے مسجد آتے، آگے مسجد میں نماز ادا کرتے، لیکن آج دیکھیے آذان ہوتی رہتی ہے، چوک چوراہوں پر کھڑے ہو کر دنیاوی باتوں میں ہم مشغول رہتے ہیں، اس کی باتیں کرنے میں ہم مشغول رہتے ہیں، کبھی کسی کی غیبت کرتے ہیں، کبھی کسی کی چغلی کرتے ہیں، کبھی کسی کی برائی بیان کرتے ہیں۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، جب آذان پکارے مؤذن، جتنے کاموں میں لگے رہتے ہو وہ تمام کاموں کو درکنار کر کے رب کی نوکری کرنے کے لیے مسجد میں آ جانا، سر کو جھکا لینا، زبان پہ رب کی تسبیح ہوگی، خدا کی قسم ادھر رب کی عبادت بھی ہوتی جائے گی، تیری قسمت کی معراج بھی ہوتی جائے گی۔ اس لیے کہ مصطفیٰ فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المؤمنین، مومنین کی معراج نماز ہے، نماز مومنین کی معراج ہے۔ لیکن آج یہاں وہاں سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی قسمت کی معراج ہو جائے، مسجد میں جانا، جا کے نماز ادا کر لینا۔ آج پوری دنیا کے لوگ اسلام کے قانون کو مٹانے پہ لگے ہیں، شاعر اسلام کو مٹانے پہ لگے ہیں، اسلام کی شناخت کو مٹانے پہ لگے ہیں۔ ایسے پرفتن وقت میں دنیا کے کسی بھی خطے میں مسلمان بسے، اسے چاہیے کہ اپنے اعمال کے ذریعے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے، اے دنیا کے لوگوں تم تو اسلام کو مٹانے پہ لگے ہو، دیکھ ہم بھی نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارے بچے بھی نماز پڑھنے لگے ہیں۔ تم قرآن کو مٹانے چلے ہو، دیکھ ہمارے بچے حافظ قرآن نظر آ رہے ہیں، دیکھ ہم بھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ تم اسلام کو مٹانے چلے ہو، دیکھ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اصول زندگی دی ہے اس پہ ہم عمل پیرا ہو رہے ہیں۔ جب زمانے کے لوگ یہ دیکھیں گے پھر وہ دیکھ کے محو حیرت ہو جائیں گے اور وہ یہ کہیں گے کہ دنیا کو مٹانا تو آسان لگتا ہے، محمد عربی کے غلاموں کو مٹانا آسان نہیں لگتا۔ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا کانفرنس، علامہ صدام حسین صاحب جامع، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت خوب حضرت، بہت خوب۔ لیکن آج اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ پہلے اللہ سے ڈرنے کا آپ اس کو چھوڑ دیجیے، ذرا توجہ کے ساتھ سنیے، ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ لیجیے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ خشیت الہی ہمارے سینے میں نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے۔ جیسے اللہ کا خوف ہونا چاہیے تھا، خشیت الہی ہونی چاہیے تھی، اللہ سے ڈر جیسا ہمیں ڈرنا چاہیے تھا، آج ویسا ڈرتے نہیں ہیں ہم۔ اگر ویسا ڈر رہے ہوتے، دیکھیے نا ہمارے سماج میں آج خشیت الہی میں کمی آئی ہے۔ اللہ کا جو خوف ہونا چاہیے ہمارے اندر وہ خوف نہیں ہے،
نتیجہ یہ نکل کر سامنے آیا ہے شراب کے بھٹیوں پہ مسلمان کا بیٹا نظر آتا ہے، جوئے کے اڈے پہ تاش کی پتیوں کے ساتھ اپنی زندگی کو برباد کرنے والا مسلمان کا بچہ نظر آتا ہے۔ آج ہر وہ برائی کی جگہ جہاں جہاں پہ برائی ہوتی ہے وہاں کا آپ معائنہ کریں، سب سے زیادہ تعداد میں کوئی نظر آئے گا تو وہ مسلمان کا بیٹا نظر آئے گا، مسلمان کا بچہ نظر آئے گا۔ اگر اللہ سے کما حقہ ڈر رہے ہوتے، وہ وہی ڈر ہے، اسی خشیت کی میں بات کر رہا ہوں۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اس خاکدان گیتی پر تشریف نہیں لائے تھے، عرب کی زمین تھی، مقدس مقامات تو ضرور تھے، لوگ شراب پی رہے تھے، شراب کی بھٹیوں کے جانب جا رہے تھے، نہ جانے کیسی کیسی خطاؤں میں لوگ مبتلا تھے، نہ جانے کیسے کیسے گناہوں کے دلدل میں لوگ پھنسے ہوئے تھے، لیکن پیغمبر آئے اور ماحول کو سبز کیا، انقلابی ماحول پیدا کیے۔ تو سنیے، پیغمبر نے کسی ہتھیار کے ذریعے انقلابی ماحول پیدا نہیں کیا تھا، پیغمبر نے تو سب سے پہلا جو ہتھیار اپنایا تھا وہ ہتھیار یہ تھا کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر بسا دیا۔ جب لوگ ڈرنے لگے، یہ سوچنے لگے کہ مرنے کے بعد عذاب و ثواب ہونا ہے، حساب دینا ہے، پھر وہ لوگ جو شراب پیتے تھے، جو جوا کے اڈوں میں رہتے تھے، جیسی ہی صبح کے سفیدی نمودار ہوئے، ان لوگوں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ وہ خود بھی مسجد میں ہیں، رب کے آگے سجدہ کرتے ہوئے نظر آئے۔ اللہ اکبر۔ لیکن توفیق نہیں ہوتی ہے جو علماء کی زبانی جو باتیں سنتے ہیں اس پہ ہم عمل کیا کریں، اس پہ ہم عمل کرنے کی کوشش بھی کریں۔ آج ہماری جانب سے یہ کوشش نہیں ہو رہی ہے، اس لیے جہاں پہ آپ جلسہ کرتے ہیں یہ عزم کیا کریں کہ جو عالموں سے ہم سنیں گے، جو کام کی باتیں ہوں گی اسے ہم یاد بھی کر لیں گے، اس پہ عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ نماز کی بات آ گئی ہے تو سن لیجئے، آج نماز لوگ نہیں پڑھتے، چوک چوراہوں پر کھڑے ہو کر کے لوگ وقت گزاری کر لیتے ہیں۔ ذرا دیکھیے تو یہ نماز میں کتنی خوبصورتی ہے، آپ حضرات جاننا چاہتے ہیں کہ نماز میں کتنی خوبصورتی ہے؟ ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ لیجئے سبحان اللہ، مچل کے کہہ لیجئے سبحان اللہ۔ دیکھیے مصطفیٰ کے قانون نماز میں کتنی خوبصورتی ہے، اللہ نے رکھی ہے۔ اسی ہندوستان کے زمین پہ ایک ہائیلی ایجوکیٹڈ لیڈی گزری ہے جس کا نام سروجنی نائیڈو ہے۔ وہ سروجنی نائیڈو کہتی ہے کہ میں نے ایک بار دیکھا کہ کچھ لوگ آ کے اکٹھا ہو گئے، کچھ لوگوں کے اکٹھا ہونے سے پہلے میں نے دیکھا کہ وہ جگہ پہ لوگ شور شرابہ کر رہے تھے، پھر تھوڑی دیر کے بعد ان میں سے ایک کھڑا ہوتا ہے، کھڑا ہونے کے بعد کچھ کلمات دہراتے ہیں۔ توجہ کے ساتھ سنیے، کچھ کلمات دہراتے ہیں، اور کلمات جب وہ دہرائے جیسے ہی وہ بیٹھے ہیں اور بھی کچھ لوگ آ گئے اور آنے کے بعد ان کے ساتھ شامل ہو گئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد ان میں سے ایک کھڑا ہوتا ہے، پھر سارے لوگ پھر ایک آگے بڑھتا ہے اور کچھ لوگ اس کے پیچھے رہتے ہیں، آگے جیسا جیسا کرتا ہے پیچھے والے ویسے ویسے کرتے ہیں۔ جب تمام لوگوں نے اپنے پرائر کر لیے، میں ان کے قریب سروجنی نائیڈو کہتی ہیں جب میں قریب گئی، توجہ سے میری باتوں کو سنیے، وہ کہتی ہیں کہ میں قریب گئی، قریب جانے کے بعد میں پوچھنے لگی ذرا یہ تو بتاؤ آپ لوگ یہ کر کیا رہے تھے، کس کا نام لیے کہ سارے لوگ اکٹھا ہو گئے؟ وہ جیسی سروجنی نائیڈو کہتی ہے کہ میں نے یہ سوال کی، ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم اپنا رب کا نام لے رہے تھے، مالک حقیقی کا نام لے رہے تھے، یعنی آزان دے رہے تھے۔ جیسی ہی آزان دی گئی ہم سارے لوگ اکٹھا ہو گئے، تب سروجنی نائیڈو کہتی ہے میں نے پوچھا ذرا یہ تو بتاؤ آپ لوگ ایک ہی جگہ سے ہو، کیا آپ سب ایک دوسرے کو پہچانتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا نہیں نہیں، ہم ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہیں، ایک جگہ سے نہیں ہے۔ ہم نے پوچھنا شروع کیا ذرا بتاؤ تو آپ لوگ آئے کہاں سے ہو؟ ایک نے کہا کہ میں لندن سے آیا ہوں، ایک نے کہا کہ میں جرمن سے آیا ہوں، ایک نے کہا کہ میں پاکستان سے آیا ہوں، ایک نے کہا کہ میں انگلینڈ سے آیا ہوں، ایک نے کہا کہ میں ہندوستان سے آیا ہوں۔ پھر میں پوچھنے لگی کیا تم سب ایک دوسرے کی زبان سمجھتے ہو؟ ان لوگوں نے جواب دیا نہیں نہیں، ایک دوسرے کی زبان بھی ہم نہیں سمجھتی ہیں، ایک دوسرے کی زبان بھی ہم نہیں سمجھتے ہیں۔ سروجنی نائیڈو کہتی ہے کہ میں حیران ہونے لگی، پریشان ہونے لگی، ہندوستان کا جو ہے اس کی زبان ہندی ہے، پاکستان کا جو ہے اس کی زبان اردو ہے، انگلینڈ کا جو ہے اس کی زبان انگریزی ہے، فرانس کا جو ہے اس کی زبان فرانسیز ہے، لیکن تماموں کی زبانیں الگ الگ ہیں، تماموں کے کلچر الگ الگ ہیں،
پھر سارے لوگ ایک آواز پہ اکٹھا ہو گئے ہیں اور ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے ہیں، ایک ذات کے آگے سر جھکا لیے ہیں۔ سروجنی نائیڈو کہتی ہے جب میں نے وہ منظر دیکھا ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ مصطفیٰ کے قانون نماز نے، ایسا لگ رہا تھا کہ تمام ملکی اختلافات کو ختم کر کے، تمام زبانی اختلافات کو ختم کر کے، تمام در اختلافات کو ختم کر کے، تمام روئے زمین کے مسلمانوں کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ایک سب میں کھڑا کر کے بھائی بھائی بنا دیا ہے، ایک سب میں کھڑا کر کے سبوں کو بھائی بھائی بنا دیا۔ کیا بات ہے بھائی، واہ ماشاءاللہ، یہ بہت تعظیم خوب۔ نماز کی خوبصورتی ہے، لیکن آج ہم نے نماز پڑھنا چھوڑ دیا، ایک جگہ پہ اکٹھا ہونا چھوڑ دیا، دشمنی عام ہو گئی۔ آج ایک بندہ دوسرے بندے سے دشمنی رکھتا ہے، ایک مومن دوسرے مومن سے دشمنی رکھتا ہے، اس لیے کہ ایک جگہ جہاں آ کے ہمیں کھڑا ہونا چاہیے تھا، جہاں سب ملاتے ہیں، کاندھے سے کاندھا ملاتے ہیں، مومن ہونے کے ناطے جہاں کاندھے سے کاندھا ملاتے ہیں وہاں ہم سینہ سے سینہ بھی ملاتے ہیں، دل سے دل بھی ملاتے ہیں۔ ذرا دیکھیے تو خشیت الہی میں کتنی کمی آئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب سچے کون ہیں؟ توجہ سے سنیے، ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ لیجئے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ سچے وہ ہیں جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے، جس نے اپنے وجود کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے۔ وہ سرکار سیدنا غوث اعظم ہیں، وہ سرکار سیدنا غریب نواز ہیں، وہ اللہ کے وہ مقدس اولیاء کرام ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر چکے ہیں، اپنے وجود کو اللہ کے حوالے کر چکے ہیں۔ یعنی جو بندہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اللہ اس سے اتنا راضی ہوتا ہے کہ اللہ کائنات اس کے حوالے کر دیتا ہے، دنیا اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ ایسا حوالہ کرنے والا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے کہ وہ زندگی جیے تو رب کی رضا کے لیے، وہ سانسیں لے تو رب کی رضا کے لیے، وہ گلیوں میں چلے تو رب کی رضا کے لیے، وہ کچھ کھائے تو رب کی رضا کے لیے، پانی پیے تو اللہ کی رضا کے لیے۔ پھر خدا کی قسم اگر ایسی زندگی کوئی جیتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کھاتا پیتا بھی ہے، اللہ کی رضا کے لیے جاگتا سوتا بھی ہے، جب ایسی زندگی کوئی جیتا ہے پھر وہ مرد مومن کہلاتا ہے، پھر وہ مرد حق کہلاتا ہے۔ پھر اس کے جسم پہ پھٹا پرانا کپڑا کیوں نہ ہو، بال الجھا ہوا کیوں نہ ہو، چہرے پہ گرد آٹے ہوئے کیوں نہ ہو، جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر چکا ہوتا ہے پھر وہ دیکھنے میں فقیر کیوں نہ لگتا ہو، اس کی یہ شان ہوتی ہے کہ اس کی جوتیوں کی ٹھوکروں سے اللہ سلطنتیں قائم فرماتا ہے، اس کی جوتیوں کی ٹھوکروں سے اللہ حکومتیں قائم فرماتا ہے۔ کیا بات ہے ماشاءاللہ، بہت خوب بہت خوب۔ آج ہم نے صرف کرامات سنے ہیں، بزرگان دین کا وہ مجاہدہ، وہ زندگی جو جد و جہد میں گزاری ہے، وہ زندگی کو ہم نے نظروں کے سامنے نہیں رکھا ہے۔ بغداد کی زمین پر سرکار سیدنا غوث اعظم تشریف لائے ہیں۔ غوث اعظم کا بچپنا ہے، حالانکہ ولایت کی شہرت بچپنے سے تھی، سرکار سیدنا غوث اعظم کی ولایت کی شہرت بچپنے سے تھی۔ بچپنے سے لوگ جان رہے تھے کہ اللہ کے ولی ہیں، کیسے جان رہے تھے ذرا دیکھیے۔ سرکار غوث اعظم کا بچپنا ہے، چھوٹی عمر میں ہے غوث اعظم، چھوٹے سے سرکار سیدنا غوث اعظم ہے۔ غوث اعظم کا بچپنا ہے، غوث اعظم ایک گلی سے آ رہے ہیں، اللہ کے فرشتے آتے ہیں، کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ فرشتے آتے ہیں، ان بچوں سے آ کے فرشتے کہتے ہیں اے بچوں راستہ چھوڑ دو، وہ دیکھو اللہ کا ولی عبد القادر آ رہا ہے، اللہ کا ولی عبد القادر آ رہا ہے۔ یعنی بچپنے سے سرکار سیدنا غوث اعظم کی ولایت کی شہرت تھی۔ سرکار سیدنا غوث اعظم کیسے گھر میں تشریف لائے ہیں، اگر یہ آپ سنو گے تو آپ کے ایمان میں تازگی آ جائے گی۔ سنو گے ذرا ذہن کو حاضر کر کے سنو، ایک بار کہہ لو سبحان اللہ، زور سے کہہ لیجئے سبحان اللہ۔ دیکھیے سرکار سیدنا غوث اعظم کیسے گھر میں تشریف لائے ہیں۔ ایک بھوکا پیاسا ہے، اہل اسٹیج سے خصوصی توجہ کا طالب، ایک بھوکا پیاسا ہے، شدت پیاس سے تڑپ رہا ہے، شدت بھوک سے نڈھال ہو چکا ہے، بھوکا پیاسا ہے، سمندر کے کنارے کھڑا ہے، سمندر کنارے کھڑے ہو کر دیکھ رہا ہے، چاروں اور دیکھ رہا ہے، کھانے کے لیے نہ دانا ہے، پینے کے لیے نہ پانی ہے، پانی تو ضرور موجود ہے لیکن اتنا کھرا ہے کہ اسے پیا نہیں جا سکتا ہے، وہ ٹکٹکی باندھے چاروں اور دیکھ رہا ہے۔ اچانک دریا میں بہتا ہوا پھل پہ نظر پڑتی ہے،
जैसी ही नजर पड़ी है, भूखा प्यासा था, करीब गया है, फल को उठा लिया है, खा लिया है। खा लेने के बाद जब तृष्णा रफा हो जाती है, जब भूख मिट जाती है, ख्याल पैदा होता है, हमने पूछा नहीं इसका मालिक कौन था, उससे हमने इजाजत नहीं लिया। जबकि हुक्म है कि अगर किसी को दरिया में बहता हुआ फल मिले, खा ले, अल्लाह का शुक्र अदा करे और ये सोचे कि अल्लाह ने उसे खिलाया पिलाया। लेकिन बाहर मेयारे तकवा, तकवा का मेयार कितना बुलंद है, पूछने की जरूरत नहीं थी। लेकिन देखिए तो मेयारे तकवे में कितनी बुलंदी है। मेयारे तकवा क्या है? वो सोचते हैं कि हमने इजाजत नहीं ली, हमने मालिक से पूछा नहीं, भूख मिटा ली है, हमने खा लिया है। अल्लाह अकबर। अब जुस्तजू पैदा होती है कि मालिक कौन है उसका पता लगा लिया जाए, मालिक कौन है उसका पता लगा लिया जाए। जैसे ही वो इसके जुस्तजू में निकले हैं, दरिया किनारे चले हैं, चलते चलते एक जगह पे जाके खड़ा होते हैं जहां से एक बागीचा नजर आता है, जिसमें कुछ ऐसे दरख्त हैं जिसकी शाखें समंदर के और है, दरिया के और है। उन्होंने ये सोच लिया, ये तय कर लिया, हो सकता है इसी बागीचे का वो फल हो जो फल हमने खाया था। अल्लाह अकबर। अब ये सोच लेने के बाद उस बागीचे के मालिक की तलाश में निकलते हैं। पता चलता है कि उसका मालिक अब्दुल्ला सोमई है। अब्दुल्ला सोमई के बारगाह में जाके हाजिरी देते हैं। कहते हुजूर, आपके बागीचे से गालिबन एक फल दरिया में बहता हुआ गया था, मैंने उस फल को उठा लिया, खा लिया, आपसे इजाजत नहीं ली। हुजूर, मेरी इस गलती को माफ कर दीजिए, मेरी इस खता को माफ कर दीजिए। इतना सुनना होता है। अब्दुल्ला सोमई कहते हैं, ए अबू साले मूसा जंगी दोस्त, अगर तुम चाहते हो कि तेरी माफी की तलाफी हो, तुम अपनी गलती की माफी चाहते हो, तो सुनो सुनो, जिस बागीचे का तूने फल पाया है उसी बागीचे में तुम्हें खिदमत का अंजाम देना है। कहा हुजूर, हमें ये शर्त मंजूर है। सुबह की सफेदी नमूदार होती है, बागीचे में जाते हैं, खिदमत का अंजाम देने लगते हैं, कभी दरख्तों की देखभाल करते हैं, कभी बागबानी करते हैं, यानी इस खिदमत का अंजाम दे रहे हैं। एक दिन गुजरा है, 2 दिन गुजरा है, 3 दिन गुजरा है, साल भर गुजरा है। इसी तरह से खिदमत करते करते, तवज्जो के साथ सुनिए, 12 साल का जमाना गुजर चुका है। जब 12 साल का जमाना गुजर चुका, अब अबू साले मूसा जंगी दोस्त अब्दुल्ला सोमई की बारगाह में जाते, हुजूर 12 साल तक मैं बागीचे की खिदमत करता रहा, हुजूर क्या अब भी मेरी गलती की माफी नहीं मिली है? इतना सुनना होता है। अब्दुल्ला सोमई कहते हैं, ए अबू साले मूसा जंगी दोस्त, अगर तुम अपनी गलती की तलाफी चाहते हो, गलती की माफी चाहते हो, तो हमारे कुछ और भी शराइत हैं। कहा बयान किया जाए हुजूर, क्या शराइत हैं? इतना सुनना होता है। अब्दुल्ला सोमई कहते हैं, अगर तुम अपनी गलती की माफी चाहते हो तो सुनो, मेरी एक बेटी है जो गौंगी भी है, लंगड़ी भी है, अंधी भी है, बहरी भी है, तुम्हें उससे निकाह करना है। अगर तुम उससे निकाह कर लोगे तो गलती को मैं माफ कर दूंगा। इतना सुनना होता है। अबू साले मूसा जंगी दोस्त, हुजूर हमें ये शर्त मंजूर है। अल्लाह अकबर। वो कैसे बागबाज थे कि अपनी एक छोटी गलती की माफी के लिए इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं। आज जब कोई किसी से निकाह करता है, 1000 बार देख लेता है, 1000 बार तफ्तीश कर लेता है, लेकिन अपनी गलती की जो गलती है ही नहीं, उसकी माफी के लिए इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं कि जो लंगड़ी है, जो गौंगी है, जो बहरी है, जो अंधी है, उससे भी निकाह करने को तैयार है। हुजूर मेरी गलती माफ कर दीजिएगा ना? कहा निकाह कर लो, तेरी गलती माफ कर दूंगा। वक्त मुअय्यना पर निकाह कर चुके हैं। अब जब निकाह कर लिए, निकाह कर लेने के बाद अजले उरूसी में जाते हैं। जब अजले उरूसी में जाते हैं, सलाम करते हैं, अंदर से आवाज आती है। जैसे ही अंदर आवाज आती है, वो सुनते हैं, करीब जाते हैं, खातून के चेहरे को देखते हैं, 5 से 7 मिनट देख लीजिए, मैं कुछ पैगाम देना चाहता हूँ, कह लीजिए सुभान अल्लाह। करीब जाते हैं, खातून पे नजर पड़ती है, हसीना जमीला बैठी हुई है, एक खूबसूरत मलका बैठी हुई है। जैसे ही देखा है, पलटकर बाहर आए हैं। अब्दुल्ला सोमई से जाके कहते हैं, हुजूर मेरी गलती को माफ कर दीजिए, मेरी खता को माफ कर दीजिए। कहा क्या हो गया? कहा आपने तो कहा था कि तेरा निकाह उसके साथ होना है जो अंधी भी है, बहरी भी है, गौंगी भी है, लेकिन हुजूर
अजलाए उरूसी में हमने जिसे देखा है, आंखों से देखती भी है, जुबान से बोलती भी है, कानों से सुनती भी है, पैरों से चलती भी है। हुजूर मेरी खता माफ कर दीजिए, क्या ये कोई दूसरी खातून है? इतना सुनना होता है। अब्दुल्ला सोमई कहते हैं नहीं नहीं, ये वही खातून है जिसको हमने तुम्हारे निकाह में दिया है। कहा हुजूर फिर मामला क्या है? कहा सुनो, मैंने अपनी बेटी को अंधी इसलिए कहा है कि मेरी बेटी ने अपनी आंखों से किसी गैर महरम के जानिब नहीं देखा है। मैंने अपनी बेटी को लंगड़ी इसलिए कहा है कि मेरी बेटी ने मेरी इजाजत के बगैर अपने कदम को घर से बाहर नहीं निकाला है। मैंने अपनी बेटी को बहरी इसलिए कहा है कि उसने अपने कानों से किसी गैर महरम की आवाज नहीं सुनी है। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, जरा अंदाजा लगाओ, जब ऐसी माँ होती है जिसने अपनी आंखों से किसी गैर महरम को ना देखा हो, जिसकी आवाज को किसी गैर महरम ने ना सुना हो, जब ऐसी माँ होती है, जब ऐसी पाक तीनत माँ और अबू साले मूसा जंगी दोस्त जैसा पाक पास बाप होता है, और ऐसे माँ बाप में जब मुलाकात होती है, तीसरा जो वजूद में आता है, दुनिया उसे ही गौसे आज़म करती है, उसे ही कुतुबे रब्बानी। अरे नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस अल्लामा सद्दाम हुसैन साहब जामी। सुभान अल्लाह। हमारी माँ बहनों की हालात को देखिए। हम अपनी बेटियों का नाम उम्मुल खैर फातिमा रखते हैं। तवज्जो के साथ सुनिए, ये तल्ख तो जरूर है लेकिन हकाइक से ताल्लुक रखने वाली बातें हैं। हम अपनी बेटियों का नाम उम्मुल खैर फातिमा गौसे आजम की माँ के नाम पर रखते हैं। अपनी बेटियों का नाम आयशा रखते हैं। लेकिन क्या कभी घर का मुहासबा किया, कभी क्या घर का जायजा लिया कि वो हमारी बहनें होती हैं, वो उम्मुल खैर फातिमा नाम की होती हैं, वो फातिमा नाम की होती हैं, वो आयशा नाम की होती है, लेकिन बरसरे बाजार जब वो किसी भीड़ में जाती है तो बरसरे बाजार हमारी माँ बहनें बेपर्दगी का शिकार होती हैं। दुनिया के लोग उनकी बेपर्दगी का नजारा करते हैं। अल्लाह अकबर, जरा देखिए तो हम गौसे आजम के गुलाम हैं, उनकी वालिदा के नाम पर अपनी बेटियों का नाम रखते हैं। नाम उम्मुल खैर फातिमा जरूर है, लेकिन भीड़ में जाके बेपर्दगी का शिकार हो रही है। वजह क्या है? वजह यह है कि हमने अपनी बेटियों का नाम फातिमा रख लिया, उम्मुल खैर फातिमा रख लिया, आयशा रख लिया, लेकिन उन्हें ये तालीम नहीं दी कि उम्मुल खैर फातिमा का पर्दे का आलम क्या था, सज्जदा फातिमा का पर्दे का आलम क्या था, सज्जदा आयशा की जिंदगी कैसी थी। अगर अपनी बेटियों को उन मुकद्दस खवातीन की तालीमात से आगाह कर दिए होते तो खुदा की कसम हमारी बेटियां जान देना गवारा कर लेती, इज्जतों को नीलाम करना गवारा ना कर। आज हमने अपनी बेटियों को सही पैगाम नहीं दिया है, बेटियों को सही तालीम नहीं दी है। जरूरत इस बात की है कि जहां आप गौसे आजम की बारगाह में खिराज अकीदत पेश कर रहे हो, अपनी बेटियों का नाम मुकद्दस खवातीन के नाम पर रख रहे हो, वहीं अपनी बेटियों को सही पैगाम भी दें, उन्हें पर्दे का हुक्म भी दें। अब जरा तवज्जो के साथ मेरी आखिरी बातों को सुनिए। सरकार सैयदना गौसे आजम तो अल्लाह के इतने बड़े वली हैं, सरदार अवलिया हैं, वो जिसे चाहते हैं नवाज देते हैं, लेकिन अपने आप को उस लायक बनाओ। गौसे आजम जब बगदाद के जमीन पर आए हैं, हरी हरी पत्तियां खा रहे हैं, फेंकी हुई चीजें खा रहे हैं। देखने वालों ने मजनू कहा था, देखने वालों ने दीवाना कहा था, लेकिन अल्लाह के इश्क में, आकाए कौनैन के इश्क में अपने आप को इस तरह से सर्फ कर चुके थे कि दुनिया के लोग तो उन्हें दीवाना कह रहे थे, लेकिन उन्हीं बगदाद के लोगों ने देखा है, वही गौसे आजम जिन्हें दुनिया के लोग मजनू या दीवाना कहते थे, अहले बगदाद मजनू या दीवाना कहते थे, जब मकाम गौसियत पे फाइज हुए हैं तो वही गौसे आजम कुर्सी खिताबत पर बैठ कर के कह रहे हैं कि सुनो, जो मेरे मदरसे के जानिब से गुजर जाएगा, कयामत के दिन में उसकी भी बख्शिश के लिए दुआ करूंगा, मैं उसकी भी सिफारिश करूंगा कयामत। ये गौसे आजम का पावर है। उस गौसे आजम की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने बैठे हैं, तो यहाँ से ये पैगाम लेके जाएं कि दुनिया क्या चाहती है,
یہ آپ کو نہیں دیکھنا ہے. اپنے ایمان میں اتنی مضبوطی لاؤ, اپنے اعمال کو اتنے بہتر بناؤ کہ تمہیں دنیا کے لوگ دیکھے تو یہ کہے دیکھ یہ غوث اعظم کا دیوانہ ہے. تم جب اپنی زبان سے آپ اپنی زبان سے کہو گے کہ ہم غوث اعظم کے دیوانہ ہیں, ہم غوث اعظم کا نام لیوا ہیں, ہم غوث کے غلام ہیں, پھر آپ نماز بھی پڑھو گے. اہل اسٹیج سے خصوصی توجہ کا طالب, نماز بھی پڑھو گے, غریبوں کی مدد بھی کرو گے. دنیا کے لوگ پوچھیں گے تم نماز پڑھ رہے ہو, تم آپ کہو گے ہاں ہاں میں نماز اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ یہ قانون میرے مصطفیٰ نے دیا ہے, سرکار غوث اعظم نے یہ طریقہ ہمیں سکھایا ہے. آپ جب غریبوں کی مدد کرو گے, دنیا کہے گی تم غریبوں کی مدد کر رہے ہو, آپ کہو گے ہاں ہاں میں غلام غوث ہوں, میرے غوث نے اپنے در سے کسی منگتے کو خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجا ہے, غریبوں کا خیال رکھا ہے, یتیموں کا خیال رکھا ہے. تب دنیا کے لوگ یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے دیکھ تو ذرا یہ اپنے آپ کو غلام غوث بھی کہتا ہے, نماز بھی پڑھتا ہے, وقتوں پہ جا جا کے سجدہ بھی کرتا ہے, غریبوں کا کام بھی آتا ہے, زکوٰۃ بھی نکالتا ہے, اسلام کے ارکان کا ادا بھی کرتا ہے. جب دنیا کے لوگ دیکھیں گے تو یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ جب غوث اعظم کا غلام اتنا اچھا ہے تو بغداد والے غوث اعظم کتنے اچھے ہو. آج ہم نے اپنے وجود سے یہ بتانے کی کوشش نہیں کی ہے کہ ہمارا مذہب کتنا ستھرا ہے, ہمارا مذہب کتنا صاف ہے, ہم اولیاء کے غلام ہیں تو ہمارے اولیاء کیسے ہیں, ہم کیسے ہیں, یہ اپنے اعمال سے آج بتانے کی ضرورت ہے. نمازوں کی پابندی کیجئے, جوانوں کو بھی بتائیے. آج کوئی باپ اپنے بیٹے کو یہ نہیں بتاتا, آج ہر باپ اپنے بیٹے کے لیے حویلی تیار کر لیتا ہے, مکان تیار کر لیتا, زمین خرید دیتا ہے, لیکن زمین خریدنے سے پہلے, مکانات کی تعمیر کرنے سے پہلے اپنے بیٹوں کو آپ پہلے یہ بتا دو کہ اسلام کیا چیز ہے, پیغمبر اسلام کی محبت کیا چیز ہے. اس لیے کہ آج دنیاوی سطح پر آپ دیکھ لیجئے, عیسائی اپنے بیٹوں کو بچپنے سے اپنے مذہب کی تعلیم دیتا رہتا ہے, یہودی جب اس کا بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے جب ہی سے کوشش کرتا رہتا ہے کہ میرا آنے والا بیٹا جینیس پیدا ہو, میرا آنے والا بیٹا اتنا ہوشیار ہو کہ دنیا والوں پہ اس کا سکہ جبے, دنیا پہ یہ حکومت کرتا ہوا نظر آئے. جب لوگ اپنے اپنے مذہب کی ترویج و اشاعت کے لیے اپنے بچوں کو اس طرح سے پاٹھ اپنے اپنے دھرم کا سبق پڑھا رہے ہیں, بتاؤ تو ایسے زمانے میں ہے کوئی ایسا باپ جو اپنے بیٹے کو یہ پڑھایا ہوگا کہ بیٹا نماز کا کیا طریقہ ہے, بیٹا غسل کا کیا طریقہ ہے, بیٹا وضو کا کیا طریقہ ہے کوئی ایسا باپ جو اپنے بیٹے کو یہ بتایا ہوگا کہ بیٹا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کیا رکھا ہے. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں مسلمانوں, اپنے بیٹوں کے لیے مکانات کی تعمیر بعد میں کرنا, پہلے اسے آقا کونین سے محبت کا سبق پڑھا دینا, تاکہ آپ کا بیٹا جب جوان ہو تو دنیا والوں سے یہ للکار کر کہے کہ آج ہم کسی منصب پہ بعد میں پہنچے ہیں, پہلے ہمارے گھر والوں نے جو سبق دیا ہے وہ یہ ہے کہ منصب پہ بعد میں, پہلے ہم نبی کا غلام بنے ہیں, پہلے ہم غوث کا غلام بنے. ارے کیا کہنے بھائی, بہت اچھے ماشاءاللہ, بہت خوب. اے میرے مالک ہم سبوں کو پکا سرکار غوث اعظم کا غلام بنا, پکا مسلمان بنا. ارض فلسطین میں جو الاقصی کی حفاظت کے لیے لڑ رہے ہیں, جد و جہد کر رہے ہیں, اپنی جانوں کا نذرانہ دے رہے ہیں, ان کے لیے آپ دعا کر سکتے ہو. جس آبادی میں رہو ان کے لیے آپ دعا کر سکتے ہو. آپ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کیا کرو, تنہائی میں رہو تو, بھیڑ میں رہو تو, کہ میرے مالک ہم تو کچھ کر نہیں سکتے ہیں, میرے مالک عالمی قوتوں نے ہم پہ دباؤ ڈالا ہے, ظالم حکمراں ہم پہ مسلط کیے گئے ہیں, ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. میرے مالک ہم دعا کر رہے ہیں تیری بارگاہ میں کہ مظلوم فلسطینیوں کی حفاظت فرما, ارض مقدس کی محافظوں کی حفاظت فرما, بیت المقدس کی محافظوں کی حفاظت فرما. خدا کی قسم جب مومن پکا مومن بن کے دل سے دعا کرتا ہے نا, دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہاتھ بعد میں نیچے آتے ہیں, اللہ دعا پہلے قبول.